السلام علیکم ویورس، کیسی چل رہی ہے کاسٹ اکاؤنٹنگ؟ امید ہے آپ نے کچھ پریکٹس تو کی ہوگی ان کوشچنس کی جو ایکسرسائز میں آپ کو ملے ہیں، اور ٹھیک ہی سالو ہوئے ہوں گے. آج جیسا کہ میں نے پچھلے لیکچر میں کہا تھا، وی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ سم کمپلیکسٹیز ان دس کاسٹ اکاؤنٹنگ، اور وہ بھی اسپیشلی پرٹیکولرلی جو آپ کی کاسٹ آف گڈ سولڈ اسٹیٹمنٹ کو بنانے میں کمپلیکس باتیں آتی ہیں، اس کو آج ہم انشاءاللہ تعالی ڈسکس کریں گے. اس میں آج ہم بات کریں گے کچھ ریشوز کی which are about cost of goods sold statement. یہ ریشوز آپ کاسٹ آف گڈ سولڈ اسٹیٹمنٹ میں دیکھیے کہ ایکسپینسز کو آپ نے پڑھے، ان ایکسپینسز میں مٹیریل ہے، لیبر ہے، فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ ہے، اور انہی کو آپ پھر آگے لے کر گئے کاسٹ آف گڈ سولڈ کی فگر تک، اور پھر اس کاسٹ آف گڈ سولڈ کو آپ نے پٹ کیا تھا انکم اسٹیٹمنٹ میں، جہاں پر سیلز میں سے کاسٹ آف گڈ سولڈ کو لیس کر کے یو گاٹ اے فگر آف گراس پروفٹ. اب اس گراس پروفٹ میں آپ نے مائنس کیے تھے آپریٹنگ ایکسپینسز، اینڈ الٹیمیٹلی یو گاٹ دا فگر آف نیٹ پروفٹ. سو ہم نے اس انکم اسٹیٹمنٹ کو کمپلیٹلی اب اینالائز کرنا ریشوز میں. اب وہ جو انالیسس ہوگا اس میں ہم سیلز کو بیس کر رہے ہوں گے زیادہ تر، اور چند ریشوز میں ہم بیس کریں گے کاسٹ آف گڈ سولڈ کو. ریشوز کا کانسیپٹ تو آپ کو کلیئر ہوگا، پھر بھی میں تھوڑا سا آپ کو ریکال کروا دیتا ہوں آپ کا وہ نالج جو ارلی کلاسز میں آپ نے لیا ہوتا ہے، لائک ریشوز کلاس 3، کلاس 4، کلاس 5، کلاس 6، 7 میں بھی آپ پڑھتے ہیں میتھمیٹکس کے اندر. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ریشو مینس ٹو ایکسپریس این انفارمیشن ان اے ریلیٹو فارم. اکاؤنٹنگ میں ہم جب فائنینشیل انفارمیشن کو ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے اندر، تو وہ ایبسولوٹ فارم ہوتی ہیں. فار ایگزامپل آپ نے دیکھا کہ گراس پروفٹ ہمارے پاس 3 لاکھ روپیہ ہے، اور سیلز ہمارے پاس 6 لاکھ روپے تھی. یہ ایبسولوٹ فارم میں انفارمیشن ہے. لیکن اسی کو جب ریلیٹو فارم میں بات کروں گا تو میں کہوں گا کہ گراس پروفٹ سیلز کا 50% ہے. تو ریشوز کو ہم نے ریلیٹو فارم میں ہی دیکھنا، جس میں کہ ہم نے کسی ایک انفارمیشن کو ریلیٹ کرنا کسی دوسری انفارمیشن کے ساتھ. سو انکم اسٹیٹمنٹ کی جو ریشوز ہیں ان میں آپ کو گراس پروفٹ کی ریشو معلوم ہوگی، ایک پھر ایک نیٹ پروفٹ کی ریشو آپ کو بتائی جائے گی، اور پھر کسی بھی ایکسپینس کو اٹھا کر سیلز کے اوپر اس کی ریشو معلوم کر لی جائے گی. بڑی سادہ ریشوز ہیں انکم اسٹیٹمنٹ سے متعلق. تو آئیے سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں مارجن ریٹ. مارجن ریٹ مینس ریٹ آف گراس پروفٹ آن سیلز. آپ گراس پروفٹ کو میجر کرنا چاہ رہے ہیں سیلز پر پرسنٹیج میں، آپ اس کو کہتے ہیں مارجن ریٹ. اس کی اگزامپل آپ کو میں ابھی جو دے رہا تھا وہی ہے کہ گراس پروفٹ جو آپ نے کیلکولیٹ کیا 3 لاکھ روپے ایبسولوٹ فارم میں، اس کو آپ ریلیٹ کریں سیلز کے ساتھ، ملٹیپلائی کریں 100 کے ساتھ، یو ول گیٹ دا مارجن ریٹ. آسان. نیکسٹ آتی ہے مارک اپ ریٹ. اب ہے یہ بھی گراس پروفٹ ہی کی ریشو، لیکن یہ ریشو بیس کر رہی ہے کاسٹ آف گڈ سولڈ پر.
ہماری جو ایگزامپل پریویسلی چل رہی تھی اس میں سیلز 600,000 کی, کاسٹ آف گڈ سولڈ 300,000 کی, اور گراس پروفٹ بھی 300,000 کا تھا. جو اگر گراس پروفٹ کو سیلز پر ریلیٹ کریں تو گراس پروفٹ سیلز کا 50% ہے, لیکن اسی گراس پروفٹ کو اگر ہم کاسٹ آف گڈ سولڈ پر دیکھیں تو 100% کی ریشو آتی ہے ہمارے پاس. تو both of the ratios are relating to the gross profit, لیکن margin rate is the rate of gross profit on sales, whereas the markup rate is the rate of gross profit on cost of goods sold. یہ فرق ہے مارک اپ اور مارجن ریٹ میں. آپ کو ایک اور ایگزامپل دے دیتا ہوں اس کی مارک اپ ہی کو سمجھنے کے لیے. ہمارے پاس سیلز ہیں 120,000 کی, کاسٹ آف گڈ سولڈ ہیں 80,000 کی, اینڈ فائنلی دا گراس پروفٹ وڈ بی آف 40,000. سیلز مائنس کاسٹ آف گڈ سولڈ از اکول ٹو گراس پروفٹ. اب اس 40,000 گراس پروفٹ کو اگر آپ 120,000 کی سیلز کے ساتھ ریلیٹ کریں گے تو 33.33% گراس پروفٹ ریٹ آئے گا آن سیلز. دس از نون ایز مارجن ریٹ. اور اگر اسی 40,000 کو آپ کاسٹ آف گڈ سولڈ کے ساتھ ریلیٹ کریں گے جو کہ 80,000 ہیں, دا ریٹ وڈ بی 50%. Again, it is a gross profit ratio, but over here the gross profit is 50% of the cost of goods sold. So mark up اور margin یہ ہے جس میں کہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ gross profit ہی کی ریشوز ہیں. Next comes net profit ratio. اب نیٹ پروفٹ ریشو کیلکولیٹ کرنا کچھ مشکل نہیں ہوگا آپ کے لیے. اس میں انڈرسٹوڈ ہے کہ جی سیلز پر ہی ریلیٹ کرنا ہے آپ نے نیٹ پروفٹ کو. جو نیٹ پروفٹ کی فگر آئے گی اس نیٹ پروفٹ کی فگر کو آپ نے نیومریٹر کے طور پر رکھنا ہے, اور جو سیلز ہوں گی وہ ڈینومینیٹر کے طور پر ہوں گی. ملٹیپلائڈ بائی 100 یو ول گیٹ دا نیٹ پروفٹ ریٹ. اس میں کوئی مارک اپ مارجن کا سلسلہ نہیں ہے. Net profit divided by sales multiplied by 100 will give you net profit ratio. For example, net profit ہے آپ کے پاس 10,000 روپیز کا, اور سیلز ہیں آپ کے پاس 200,000 روپیز کی. اب 10,000 is the figure of net profit and 200,000 rupees is the figure of sales. Now relate these two figures. کیسے؟ Net profit numerator, sales denominator, multiplied by 100. آپ کے پاس جو ریٹ آ رہا ہے 5% کا آ رہا ہے. سو نیٹ پروفٹ کو سیلز پر ریلیٹ کر کے آپ نے نیٹ پروفٹ ریشو کیلکولیٹ کر لیا. آپ میرے اس لیکچر میں ایک شدت سے ضرورت محسوس کر رہے ہوں گے کہ کیلکولیٹر کے بغیر بیٹھنا بیکار ہے. میں آپ سے کہوں گا کہ فوری طور پر جائیں اور کیلکولیٹر اپنے بیگ سے نکال کر لے کر آئیں, اور کاپی پینسل تو یقیناً آپ کے پاس اس وقت موجود ہے ہی. یہ ایکسٹینڈنگ انسٹرکشنز ہیں کہ اب آپ کا نیومیریکل پورشن سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے. جب بھی آپ میرے لیکچر میں بیٹھیں گے کیلکولیٹر ساتھ رکھ کے بیٹھیں گے تاکہ فوراً کیلکولیشنز کرتے چلے جائیں. فوراً لے کر آئیے گا. نیکسٹ ہم چل رہے ہیں ایکسپینسز ریشو کی طرف.
یہ کوئی بھی ایکسپینس ہو سکتا ہے جس کو کہ ہم سیلز پر کیلکولیٹ کریں گے. ایکسپینس نیومریٹر کے طور پر اور سیلز ڈینومینیٹر کے طور پر. کوئی بھی ایکسپینس لے لیں. اوور آل ٹوٹل ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس کو لینا چاہ رہے ہیں, اوور آل ٹوٹل سیلنگ اینڈ ڈسٹریبیوشن ایکسپینس کو لینا چاہ رہے ہیں. آپ ان دونوں کو اکٹھا کر کے آپریٹنگ ایکسپینس کے طور پر ریٹ کیلکولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں. جو بھی ایکسپینس ہوگا, بے شک انڈیویجل, بے شک ایگریگیٹ کر کے, آپ اس ایکسپینس کو نیومریٹر کے طور پر لیں گے اور سیلز کو ڈینومینیٹر کے طور پر لیں گے. ایکسپینس نیومریٹر, سیلز ڈینومینیٹر, into 100 you will get the expense ratio on sales. میں ابھی آپ کو بورڈ پر بتاتا ہوں کہ ہم نے گراس پروفٹ آن سیلز کس طرح سے کیلکولیٹ کرنا ہے اور گراس پروفٹ آن کاسٹ آف گڈ سولڈ کس طرح سے کیلکولیٹ کرنا ہے. اس میں کچھ کمپلیکس باتیں میں کروں گا اور ساتھ ساتھ بورڈ پر آپ کو میں کیلکولیشنز بھی سمجھاتا چلا جاؤں گا. انتہائی توجہ میں رہیے گا. کیلکولیٹر اگر ابھی تک نہیں لائے تو کیلکولیٹرز لے آئیے. میں بورڈ پر چلتا ہوں, آپ کیلکولیٹر لے کر آئیں. آپ گراس پروفٹ کو سیلز پر دیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے, اور چند ایک ٹپس ہیں جو کہ آپ نے ضرور ذہن میں رکھنی ہوں گی. لائک بنیادی ریشو گراس پروفٹ کی سیلز پر انٹو 100 کر کے جب کیلکولیٹ کی جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ گیا مارجن ریٹ. یہ چیز تو آپ کو کلیئر ہے کہ مارجن ریٹ گراس پروفٹ کو سیلز پر ڈیوائڈ کرنے سے حاصل ہوتا ہے. جو اہم بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ ہے کہ مارجن میں سیلز برابر ہے 100% کے. یہ ادروائز بھی ایک جنرل رول کے طور پر آپ کے ذہن میں بات کلیئر ہونی چاہیے کہ جس بھی انفارمیشن کو آپ بیس میں رکھ کے, ڈینومینیٹر کے طور پر رکھ کے پرسنٹیج کیلکولیٹ کرتے ہیں, دیٹ انفارمیشن وڈ آلویز بی اکول ٹو 100 پرسنٹیج سینٹ. سو آپ 100 پر دیکھ رہے ہیں کیا ریٹ ہے, تو نیچے والی فگر کو, ڈینومینیٹر کو آپ جب تک 100 کے برابر نہیں رکھیں گے پرسینٹ نہیں کیلکولیٹ ہوگا. سو ہم نے یہ دیکھا کہ سیلز کو 100% لے کر ہی کام چلے گا. دیکھیے میں آپ کو ایک تھوڑی سی کمپلیکس سچویشن کی طرف لے کر چلتا ہوں. ہم سپوز کرتے ہیں کہ کاسٹ آف گڈ سولڈ دی ہوئی ہیں جو کہ ہیں 500,000. سیلز ہمیں نہیں دی ہوئی اور کہہ رہا ہے کہ مارجن ہمارے پاس 20% ہے. اب یہاں پر سیلز اگر دی ہوتی تب تو بڑی آسانی سے ہم نے اسے کیلکولیٹ کر لینا تھا. سیلز نہیں دی ہوئی, اب کیا کریں؟ اب ہم ایک کاسٹ اسٹرکچر بنائیں گے. کاسٹ اسٹرکچر میں آپ نے ایک فارمولا ذہن میں رکھنا ہے جو کہ آپ کو معلوم ہے پہلے سے.
sales less cost of goods sold is equal to gross profit. اس کے بعد اس کی پرسنٹیجز لکھنی ہے. گراس پروفٹ 20% ہے, اور چونکہ یہ مارجن ریٹ کیلکولیٹ کر رہے ہیں تو اس مارجن میں سیلز پر بیس کیا ہوا ہے ہم نے اس گراس پروفٹ کو, لہذا سیلز 100% کے برابر ہیں. اب جب سیلز 100% کے برابر ہیں تو کاسٹ آف گڈ سولڈ کی کیا پرسنٹیج ہوگی؟ obviously 80%. اب کاسٹ آف گڈ سولڈ 80% ہے. ہم اپنی ایگزامپل کو تھوڑا سا آسان کر کے یہاں پر 400,000 لے لیتے ہیں. ایگزامپل ایزی ہو جائے گی آپ کے لیے. ہمارے پاس سیلز گیون نہیں ہے اور گراس پروفٹ ریٹ آن سیلز دے دیا. اگر سیلز گیون ہوتی تو سیدھا سیدھا سیلز کا ہم 20% کیلکولیٹ کر لیتے, وہ ہمارے پاس گراس پروفٹ آ جاتا. یہ اب ایک کمپلیکس سچویشن کریٹ ہو گئی ہے آپ کے سامنے. اس سچویشن سے کیسے باہر نکلنا؟ یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک فارمولا بتاتا ہوں, وہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس وقت, کہ جب بھی کسی ریکوائرڈ انفارمیشن کو آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے اور وہ ریکوائرڈ انفارمیشن آپ کے پاس نہیں ہے, تو آپ ریکوائرڈ انفارمیشن کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہمیشہ اس فارمولے کو یوز کریں گے جو اس وقت آپ سلائڈ شو میں دیکھ رہے ہیں. فارمولا یہ ہے, گیون انفارمیشن ڈیوائڈیڈ بائی دا پرسنٹیج آف گیون انفارمیشن اینڈ ملٹیپلائڈ بائی دا پرسنٹیج آف ریکوائرڈ انفارمیشن. یہاں پر ایک چیز ضرور ذہن میں رکھیے کہ جب میں بات گیون انفارمیشن کی کر رہا ہوں تو گیون انفارمیشن کا مطلب انفارمیشن ان ایبسولوٹ فارم. میں ابھی جو بورڈ پر آپ کو ایگزامپل بتا رہا تھا, اس ایگزامپل میں گیون انفارمیشن ہمارے پاس کاسٹ آف گڈ سولڈ ہے ایبسولوٹ فارم میں 400,000 روپیز. اس 400,000 روپیز کاسٹ آف گڈ سولڈ کی اپنی پرسنٹیج کو دیکھیے کتنی ہے, دیٹ از 80%. اور اس کاسٹ آف گڈ سولڈ کی موجودگی میں گراس پروفٹ کی پرسنٹیج 20% اور سیلز کی پرسنٹیج 100% ہے. تو اگر ریکوائرڈ ہے گراس پروفٹ کیلکولیٹ کرنا, آئیے بورڈ کی طرف ہم دیکھیں کہ اس گراس پروفٹ کو جو کہ حقیقت میں سیلز پر بیس کیے ہوئے ہے, سیلز نہ ہونے کے صورت میں کیسے کیلکولیٹ کرنا. آپ دیکھتے ہیں بیسک ڈیٹا ہمارے پاس یہ ہے, اسے آپ ذہن میں رکھیے گا. سیلز 100% بیکاز ہم گراس مارجن ریٹ کیلکولیٹ کرنے جا رہے ہیں. مارجن یعنی کہ گراس پروفٹ از 20% اور کاسٹ آف گڈ سولڈ از 80%. تو فارمولا میں نے آپ کو بتایا تھا وہ یہ تھا کہ گیون انفارمیشن کو آپ ڈیوائڈ کریں گے پرسنٹیج آف گیون انفارمیشن سے,
اور ملٹیپلائی کریں گے پرسنٹیج آف ریکوائرڈ انفارمیشن سے, تو آپ کے پاس آ جائے گی ریکوائرڈ انفارمیشن ان ایبسولوٹ ٹرمس. دیکھیے گیون انفارمیشن ہمارے پاس ہے 400,000 روپیز. گیون انفارمیشن کی اپنی پرسنٹیج ہے 80 اور ریکوائرڈ ہے ہمیں گراس پروفٹ کیلکولیٹ کرنا جو کہ ہے 20. یوز کیجئے فورن کیلکولیٹرز. دیکھیے آپ کے کیلکولیٹرز کیا کہتے ہیں. یقیناً آپ کے کیلکولیٹر صرف اور صرف ایک ہی فگر دے رہے ہیں اور وہ ہے 100,000 روپیز گراس پروفٹ. اب یہ 100,000 روپیز گراس پروفٹ آپ اگر واپس کاسٹ آف گڈ سولڈ میں ایڈ کریں تو آپ کے پاس سیلز آئیں گی 500,000 روپیز, اور اس 500,000 روپیز کا ڈائریکٹلی 20% کیلکولیٹ کریں. کیلکولیٹر ساتھ ساتھ چلاتے جائیں. 500,000 روپیز کا ڈائریکٹلی 20% کیلکولیٹ کریں تو دیکھیے کیا آتا ہے. ایگزیکٹلی 100,000 روپیز. تو ہم نے دیکھا کہ سیلز نہ ہونے کے باوجود ہم گراس پروفٹ ریٹ آن سیلز کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. فارمولا کیا جو آپ کو میں نے بتایا, گیون انفارمیشن ڈیوائڈیڈ بائی دا پرسنٹیج آف گیون انفارمیشن multiplied by the percentage of required information is equal to required information. اب اسی فارمولا کو ہم نے بیس کرنا ہے مزید اگلی کچھ پرابلمز میں بھی. اب میں جو پرابلم آپ کو دینے لگا ہوں اس کی فگرز لکھیے اپنی کاپیز میں. لکھیے سیلز از اکول ٹو 800,000 روپیز اور کاسٹ آف گڈ سولڈ معلوم نہیں, اور گراس پروفٹ کے آگے لکھ دیجئے 25% آف کاسٹ. اب اگین اسی طرح کے حالات پیدا ہو گئے. آئیے بورڈ پر دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے ہم نے اس ریشو کو کیسے کیلکولیٹ کرنا ہے, یعنی کہ مارک اپ کو ہم نے کیسے کیلکولیٹ کرنا ہے جبکہ کاسٹ آف گڈ سولڈ ہی نہیں دیا ہوا, جبکہ ہم نے اس چیز کو سیکھا تھا کہ مارک اپ کیا ہے, پرسنٹیج آف گراس پروفٹ آن کاسٹ آف گڈ سولڈ, اور کاسٹ آف گڈ سولڈ دی نہیں ہوئی. اگر تو کاسٹ آف گڈ سولڈ دی ہوتی تو سیدھا سیدھا 25% اس کا لیتے فارغ ہو کے بیٹھ جاتے. اب تو ایسے حالات نہیں ہیں. اب تو اس نے آپ کو سیلز کی فگر دی ہے اور ریٹ کون سا دے رہا ہے, وہ جو کہ کاسٹ آف گڈ سولڈ پہ بیس کرتا ہے. آئیے بورڈ پر. اس وقت آپ کا کاسٹ اسٹرکچر جو آپ کو بتا رہا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ گراس پروفٹ 25% ہے کاسٹ آف گڈ سولڈ کے. اب گراس پروفٹ 25% آف کاسٹ آف گڈ سولڈ ہے تو کاسٹ آف گڈ سولڈ تو 100% ہی ہوئی نا, کیونکہ میں نے آپ سے ایک چیز کہی تھی اس کو نہیں ذہن سے نکالنا. اس کی بار بار پریکٹس آپ کو پرفیکٹ کر رہی ہے کہ جس انفارمیشن کی پرسنٹیج کیلکولیٹ کی جا رہی ہے وہ انفارمیشن ہمیشہ 100% ہے. اب گراس پروفٹ کی پرسنٹیج تو دی ہوئی ہے, بھلے مارک اپ ہو بھلے مارجن ہو, وہ گراس پروفٹ ہی کی پرسنٹیج ہے. مارجن کی صورت میں گراس پروفٹ کی پرسنٹیج ہے سیلز پر, لہذا سیلز 100% تھیں, اور مارک اپ کی صورت میں گراس پروفٹ کی پرسنٹیج ہے کاسٹ آف گڈ سولڈ پر, تو لہذا کاسٹ آف گڈ سولڈ کو 100% ہونا چاہیے. اب مجھے بتائیں کہ سیلز کی پرسنٹیج کیا ہوگی. اگر گراس پروفٹ 25% ہے
کاسٹ آف گڈ سولڈ 100% ہے تو سیلز کی پرسنٹیج فوراً 125%. بالکل ٹھیک, کیونکہ سیلز کاسٹ سے زیادہ ہیں تو پروفٹ ہے نا. تھوڑا سا اس طرح سوچیں, بالکل آپ کو ایسے سوچنا ہوگا. بات پروفٹ کی ہو رہی ہے تو سیلز کو کاسٹ سے زائد ہونا چاہیے نا. اس لیے وہ اسٹوڈینٹس جو غلط سوچ رہے تھے اور جنہوں نے سیلز کو 75% کے برابر رکھا تھا, وہ اس پوائنٹ آف ویو سے اپنی سوچ کو موڈیفائی کریں. دیکھیے پروفٹ ہے تو لازماً انکم کاسٹ سے زیادہ ہوگی. اس لیے ایسا نہ سوچیں کہ کاسٹ آف گڈ سولڈ 100 ہے, گراس پروفٹ 25 ہے تو سیلز 75 ہوں گی. نیور, غلط ہو گیا. اوکے, تو سیلز کی پرسنٹیج کیا بنی 125%. آئیے بورڈ پر, سیلز کی پرسنٹیج بنی 125%. یہ ہم نے ابھی کیلکولیٹ کیا. اب یہی انفارمیشن ہمیں وہ بتا رہا ہے کوشچن میں. سیلز آپ کو میں نے کاپی میں جو نوٹ کروائی تھی, دیکھیے کتنی ہم نے نوٹ کی تھی, 800,000 روپیز. اب سیلز اگر 800,000 روپیز ہیں تو گیون انفارمیشن کیا ہوئی 800,000 روپیز. اس گیون انفارمیشن کی پرسنٹیج اب کیا ہے بورڈ پر 125, اور گراس پروفٹ کی پرسنٹیج کیا ہے اب 25. یوز یور کیلکولیٹرز ناؤ. کیلکولیٹرز پہ کیا آ رہا ہے جی جواب 160,000 روپیز. تو آپ نے دیکھا کہ سیلز کی موجودگی میں مارک اپ ریٹ کو استعمال کرتے ہوئے ہم کیسے گراس پروفٹ کو کیلکولیٹ کرتے ہیں. اب یہاں پر سیلز 8 لاکھ کی, گراس پروفٹ جب ہمارے پاس آ گیا 1,60,000 کا, تو کاسٹ آف گڈ سولڈ کو ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے. سیلز لیس گراس پروفٹ کر دیں, یو ول گیٹ کاسٹ آف گڈ سولڈ 6,40,000 کی. اب اس 6,40,000 کا آپ ڈائریکٹلی 25% کیلکولیٹ کر کے دیکھیں تو کیا آپ کا کیلکولیٹر بتاتا ہے 1,60,000. یہ اس کا چیک ہو گیا. سو مارک اپ دیا ہو یا مارجن دیا ہو, آپ اس فارمولا کو اگر ذہن میں رکھیں, میں ریپیٹ کر رہا ہوں فارمولا, گیون انفارمیشن ان ایبسولوٹ فارم ڈیوائڈیڈ بائی دا پرسنٹیج آف گیون انفارمیشن. گیون انفارمیشن کو اس کی اپنی پرسنٹیج سے ڈیوائڈ کرنا ہے, اور اس کی اپنی پرسنٹیج میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس کاسٹ اسٹرکچر سے آتی ہے. کاسٹ اسٹرکچر کیا ہے, سیلز مائنس کاسٹ آف گڈ سولڈ از اکول ٹو گراس پروفٹ. اب اگر یہ مارجن ریٹ کا کیس ہے تو گراس پروفٹ کی پرسنٹیج لکھے جانے کے بعد سیلز کو 100% رکھ لیں, اور سیلز میں سے گراس پروفٹ لیس کر کے کاسٹ آف گڈ سولڈ کی پرسنٹیج آ جائے گی. اور اگر یہ مارک اپ کا کیس ہے تو مارک اپ میں جو گراس پروفٹ ہوگا اس کو کاسٹ آف گڈ سولڈ کی 100 کے اندر پلس کر دیں. 30% اگر گراس پروفٹ ہے, مارک اپ کیس میں سیلز 130% ہوئیں گے. 50% اگر گراس پروفٹ ہے تو مارک اپ کیس میں سیلز 150% ہوئیں گی. اب اگر سیلز دی ہوئی ہیں تو ہم سیلز کی ایبسولوٹ فگر کو ڈیوائڈ کریں گے سیلز کی اپنی پرسنٹیج سے, اور ملٹیپلائی کریں گے جو ہمیں ریکوائرڈ ہے. گراس پروفٹ کیلکولیٹ کرنا ریکوائرڈ ہے تو گراس پروفٹ کی پرسنٹیج لگا دیں گے,
اور یہاں پر اگر کاسٹ آف گڈ سولڈ کیلکولیٹ کرنا ریکوائرڈ ہو تو کاسٹ آف گڈ سولڈ کی پرسنٹیج لگا دیں گے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل اسی میں جو ابھی میں نے جسٹ آپ کو سیلز 800,000 کے ایکول رکھ کے کروائی, اس میں ڈائریکٹلی سالو کرواتا ہوں. کاپیز پینسل پکڑیے اور دیکھیے, لکھیے کہ سیلز 800,000, اس کی اپنی پرسنٹیج 125, اس سے آپ ڈیوائڈ کر دیں اور اب ملٹیپلائی کریں اس کو 100 سے. دیکھیے جو آپ نے کاپی پر لکھا ہے 800,000 روپیز, ملٹیپلائی کر کے آگے آپ نیچے لکھیں گے سیلز کی پرسنٹیج 125 اور اوپر لکھیں گے 100, یعنی کہ 800,000 ملٹیپلائی کر رہا ہے 100 سے اور ڈیوائڈ ہو رہا ہے 125 سے. اب ذرا آپ اس کو سالو کریں تو دیکھیے کیلکولیٹر پر کیا آیا, وہی 6,40,000. تو آپ ڈائریکٹلی کاسٹ آف گڈ سولڈ بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. کلیئر ہو رہے ہیں نا کانسیپٹس؟ بس یہی چاہیے. اب ایک اور چھوٹی سی کمپلیکس سچویشن, دوبارہ صفحہ نیا نکالیے. ادھر اب ہم اس کو ریورس آرڈر میں لے کر چلتے ہیں بات کو, کہ گیون انفارمیشن آپ کو گراس پروفٹ کی دی ہوئی ہے. دیکھیے گیون انفارمیشن اگر گراس پروفٹ کی ہو تو اس کو کس کی پرسنٹیج سے ڈیوائڈ کرنا ہے؟ گراس پروفٹ ہی کی پرسنٹیج سے ڈیوائڈ کرنا ہے. ہم کوئی نئی ایگزامپل نہیں لیتے, اسی ایگزامپل میں اب آپ لکھیے گراس پروفٹ از اکول ٹو 1,60,000 روپے, اور اسی کاسٹ اسٹرکچر کو یوز کیجئے. اسی کاسٹ اسٹرکچر کو یوز کرتے ہوئے آپ گراس پروفٹ کی اپنی پرسنٹیج سے گراس پروفٹ کو ڈیوائڈ کریں گے. 1,60,000 آپ نے لکھا, ڈیوائڈ کیجئے اس کو 25 سے. اب اگر ملٹیپلائی کریں ہم 125 سے تو کیا آئے گا؟ یس, سیلز. اور اگر چلیں جلدی نہیں کرتے, یہ دیکھ لیجیے آ گئی آپ کے پاس 800,000 کی فگر. فائن, اب دوبارہ سے آپ آئیں کیلکولیٹر پر. اب ڈائریکٹ کیلکولیٹر استعمال کرتے ہیں. یہاں پر لکھیے 1,60,000 روپے ہو گیا جی. اب ڈیوائڈ کریں 25 سے. کیوں ہم نے 25 سے ڈیوائڈ کیا؟ کیونکہ 160 گراس پروفٹ ہے اور گراس پروفٹ کی اپنی پرسنٹیج 25 ہے. ڈیوائڈ کر دیا. اب آپ ملٹیپلائی کریں 100 سے, ہاں, از اکول ٹو 6,40,000. اب یہ 6,40,000 کیا ہے؟ کاسٹ آف گڈ سولڈ. اب تو سمجھ آ جانی چاہیے. سو یہی کھیل آپ نے کھیلنا ہے کیلکولیٹر پر, خود ہی سے ڈفرینٹ فگرز کو ازیوم کر کے اور ڈفرینٹ پرسنٹیجز کو ازیوم کر کے. باقی آپ کو کورس مٹیریل کے اندر بھی پریکٹس کوسچنز ملیں گے, ان میں بھی آپ ان چیزوں کو پریکٹس کریں گے اور یہ کانسیپٹ مزید انشاءاللہ تعالی مضبوط ہو جائے گا. اب میں آپ کو کچھ مزید کمپلیکس باتوں کی طرف لے کر چلتے ہیں. یہ تو تھی ریشوز سے متعلق بات چیت, جس میں ہم ریشوز کو کیلکولیٹ کر رہے تھے یا ہم ریشو کی مدد سے ایبسولوٹ فگر کو کیلکولیٹ کر رہے تھے. اب بات آتی ہے ایک کاسٹ آف گڈ سولڈ اسٹیٹمنٹ کی. کہ کاسٹ آف گڈ سولڈ اسٹیٹمنٹ میں بعض اوقات کچھ کمپلیکس قسم کی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے, وہاں پر کیا کرنا. اس میں آپ دیکھیے اس وقت اسکرین پر, کہ اسکرین میں آپ کو ایک کوشچن نظر آ رہا ہے. اس کوشچن میں کاسٹ آف
گڈ سولڈ کیلکولیٹ کرنا یہ ریکوائرڈ ہے. آپ کو ڈائریکٹ مٹیریل پرچیز کی فگر دی ہوئی ہے 1,00,000 روپے. آپ کو ڈائریکٹ لیبر کی فگر دی ہوئی ہے 80,000 روپے. آپ کو فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کی فگر دی ہوئی ہے 70,000 روپے. ڈائریکٹ مٹیریل پرچیز, ڈائریکٹ لیبر اور فیکٹری اوور ہیڈ. نہیں, اس کو فوری طور پہ یہ نہ سمجھیں کہ ٹوٹل فیکٹری کاسٹ آ گئی آپ کے پاس, یہ غلط سوچ رہے ہیں آپ. ٹوٹل فیکٹری کاسٹ کب آتی ہے؟ جب آپ ڈائریکٹ مٹیریل کنزیومڈ کی فگر نکالتے ہیں اور اس میں ڈائریکٹ لیبر اور فیکٹری اوور ہیڈ ایڈ کرتے ہیں. جن اسٹوڈینٹس نے جلدی کی ہے اور فوراً کہا جی کہ 2,50,000 ٹوٹل فیکٹری کاسٹ آ گئی, غلط ہے. صبر. اس کے علاوہ آپ مزید انفارمیشن بھی دیکھیں اور اس انفارمیشن کے ساتھ ہم پھر اگلی باتیں کیلکولیٹ کریں گے. مزید آپ کو نظر آ رہا ہے انکریز ان ڈائریکٹ مٹیریل انوینٹری 10,000 روپیز, ڈیکریز ان ورک ان پروسیس انوینٹری 20,000 روپیز, اینڈ انکریز ان فنشڈ گڈس انوینٹری 50,000 روپیز. اب ان تمام انفارمیشن سے آپ نے کیلکولیٹ کرنی ہے کاسٹ آف گڈ سولڈ کی فگر. جلدی سے آپ اپنے کاپی پینسل کو پکڑیے اور دیکھیے, آپ کو پریویس لیکچر کے اندر میں نے بات سمجھائی تھی کہ 6 ایلیمنٹس ہوتے ہیں کاسٹ آف گڈ سولڈ اسٹیٹمنٹ کو بنانے کے لیے, جس میں 3 ایلیمنٹس مٹیریل کی پرچیز کاسٹ, ڈائریکٹ لیبر کی کاسٹ اور فیکٹری اوور ہیڈ کی کاسٹ, اور 3 ایلیمنٹس 3 انوینٹریز, مٹیریل کی انوینٹری, ورک ان پروسیس کی انوینٹری اور فنش گڈس کی انوینٹری. ہاں, ٹھیک کنفیوز ہو رہے ہیں اور آپ ٹھیک سوچ رہے ہیں کہ اس میں تو مٹیریل کی اوپننگ اور کلوزنگ 2 انوینٹریز ہوتی تھی سر, ورک ان پروسیس کی بھی 2 انوینٹریز ہوتی تھی, اوپننگ اور کلوزنگ, فنش گڈس کی بھی 2 انوینٹریز ہوتی تھی. یہاں پر آپ نے انکریز ڈیکریز کے بعد کر دی ہے. بھائی اسی کو تو پھر کمپلیکس باتیں کہتے ہیں نا, اسی کمپلیکس باتوں کو تو پریکٹس کرنا ہے ہم نے. انفیکٹ جو مٹیریل کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انکریز ہو رہا ہے یا مٹیریل کی انوینٹری انکریز ہو رہی ہے 10,000 روپے سے, اس کے پیچھے جو بات ہے اسے سمجھنا ضروری ہے. مٹیریل انوینٹری 10,000 سے انکریز کا مطلب کہ اوپننگ ڈیٹ کو جو انوینٹری تھی وہ انوینٹری کلوزنگ ڈیٹ کی انوینٹری کے ساتھ جب کمپیئر کریں گے تو کم تھی. اوپننگ پچھلا سال, کلوزنگ اس سال کی آخری تاریخ. پچھلے سال ہمارے پاس انوینٹری تھی 30,000 روپے کی, فرض کر لے را مٹیریل کی. اس سال انوینٹری ہے 40,000 روپے کی. بتائیے انوینٹری انکریز کی کہ ڈیکریز کی؟ انکریز کی. اوپننگ انوینٹری اور کلوزنگ انوینٹری کو اب ایزیوم کرنا پڑے گا اس کوسچن کے اندر. اگر آپ 30 اور 40 نہیں ایزیوم کر سکتے, 0 اور 10 نہیں ایزیوم کر لیں کہ there was an opening inventory of 0 at the start of the current year and there is a closing inventory of 10,000 rupees at the end of the current year. تو انکریز ہوئی نا, اوپننگ 0 کلوزنگ 10,000, یا اوپننگ 30,000 کلوزنگ 40,000, کچھ بھی ایزیوم کر لیں. انکریز کا مطلب ہے کہ کلوزنگ انوینٹری از گریٹر دین دا اوپننگ انوینٹری. بس. اب را مٹیریل جو آپ نے پرچیز کیا تھا دیٹ واز آف 100,000 روپیز. کاپی پہ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں اور کیلکولیٹر کو ساتھ ساتھ آپریٹ کرتے جائیں. اوپننگ انوینٹری اگر 0 اور کلوزنگ انوینٹری اگر 10,000 ہو تو بتائیے را مٹیریل کنزیومڈ کتنا ہوا؟
بالکل ٹھیک, 90,000 روپیز, کیونکہ کلوزنگ انوینٹری نے مائنس ہونا ہے نا, اور کانسیپٹ اس کا پہلے آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ کلوزنگ انوینٹری نے کیوں مائنس ہونا ہے, کیونکہ وہ اس سال اکنامک بینیفٹ نہیں دے سکی, اس نے اگلے سال اکنامک بینیفٹ دینے, لہذا اس کو اس میں سے مائنس کر کے اس سال کا ایسٹ بنا دیں گے, اگلے سال وہ کنزیوم ہو جائے گی تو پھر اوپننگ انوینٹری کو اس میں پلس کر دیں گے ایکسپینسز میں اگلے سال کے. سو اس کوشچن سے متعلق اگر آپ اپنے ذہن میں بات کو رکھیں تو وہ یہ ہے کہ انکریز ان انوینٹری کو آپ نے مائنس کرنا. آگے چلتے ہیں, 90,000 آپ کے پاس آ گیا, را مٹیریل کنزیومڈ. ڈائریکٹ مٹیریل کنزیومڈ کی فگر کے بعد اگلی کون سی سٹیج ہے؟ ڈائریکٹ لیبر, اور پھر فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ. اب ان دونوں کو جب ہم نے پلس کیا, ڈائریکٹ لیبر اور فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کو, یہ ہمارے پاس آ گیا 1,50,000, اور اس کو ڈائریکٹ مٹیریل کنزیومڈ کی فگر میں ایڈ کیا تو 2,40,000 ہماری ٹوٹل فیکٹری کاسٹ ہے. اب اس 2,40,000 میں آپ نے ورک ان پروسیس کو اور فنشڈ گڈس کو ٹریٹ کرنا. 2,40,000 کی ٹوٹل فیکٹری کاسٹ, ورک ان پروسیس کی جو 20,000 روپے کی انوینٹری ہے اس کے بارے میں دیکھیے کہ انکریز ہو رہی ہے کہ ڈیکریز ہو رہی ہے. بالکل ڈیکریز ہو رہی ہے. انوینٹری ڈیکریز کب ہوتی ہے؟ جب کلوزنگ انوینٹری اوپننگ انوینٹری سے کم ہو. پھر ریزیوم کر لیتے ہیں کہ اوپننگ انوینٹری ہمارے پاس سپوزلی 90,000 روپے تھی ورک ان پروسیس کی, اور کلوزنگ انوینٹری ہمارے پاس 70,000 روپے. اب دیکھیے ذرا, 90 اور 70 ڈیکریز کر گئے. اگر 90 کو پلس کر کے 70 کو مائنس کریں گے تو نیٹ ریزلٹ کیا ہے کہ 20 پلس ہوا ہے. آئی ریپیٹ, 90 کو آپ پلس کریں ٹوٹل فیکٹری کاسٹ میں جو کہ 240 کی ہے, اور 70 کو مائنس کریں تو آپ نے نیٹ 20 کو ہی پلس کیا نا. تو ڈیکریز ان انوینٹری کے بارے میں آپ نے کیا ٹپ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کو کاسٹ میں پلس کیا جاتا ہے. تو 2,40,000 روپے کی ہمارے پاس جو ٹوٹل فیکٹری کاسٹ آئی تھی اس میں ہم پلس کریں گے ڈیکریز ان ورک ان پروسیس انوینٹری, تو 2,60,000 روپے کی ہمارے پاس آ جائیں گی کاسٹ آف گڈز مینوفیکچرڈ. اب یہ کاسٹ آف گڈز مینوفیکچرڈ کی فگر ایڈجسٹ ہوگی انکریز ان فنشڈ گڈز انوینٹری سے. اب اگین ٹپ آپ کو پہلے دے چکا ہوں, کانسیپٹ کے مطابق آپ جو مرضی اگزامپل لے لیں. ہماری کلوزنگ انوینٹری فنشڈ گڈز کی 50,000 روپے سے انکریز کر رہی ہے, 0 سے 50 پر چلے جائیں, یا 10 سے 60 پر چلے جائیں, یا 20 سے 70 پر چلے جائیں, یا 30 سے 80 پر چلے جائیں, آپ کی کلوزنگ انوینٹری نے 50,000 سے انکریز کرنا. لہذا جب آپ کی کلوزنگ انوینٹری 50,000 سے انکریز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو اس کو مائنس ہی ہونا چاہیے نا کاسٹ آف گڈز مینوفیکچرڈ میں سے, کیونکہ آپ کی اوپننگ انوینٹری اگر 20,000 ریزیوم ہوئی ہو فنش گڈس کی, اور کلوزنگ انوینٹری 70,000 ریزیوم ہوئی ہو, تو 20 پلس کر کے آپ جب 70 کو مائنس کریں گے تو الٹیمیٹلی آپ نے 50 مائنس کیا نا. تو وہ جو ہمارے پاس 2,60,000 کی کاسٹ آف گڈز مینوفیکچرڈ تھی, اس میں سے جب ہم نے 50,000 کی انکریز ان انوینٹری کو, انکریز ان فنش گڈز انوینٹری کو مائنس کیا تو ہمارے پاس کاسٹ آف گڈز سولڈ آ گئی 210,000.
یہ کانسیپٹ آپ کو کلیئر ہو چکا. اب کاسٹ آف گڈ سولڈ کی فگر کو انکریز اور ڈیکریز ان انوینٹریز پر بیس کرتے ہوئے ہم نے کیسے کیلکولیٹ کرنا ہے, یہ والی پرابلم میں نے آپ سے ابھی ڈسکس کی. نیکسٹ مزید کچھ چھوٹی چھوٹی پرابلمس اس کے اندر میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں. اب ایک چیز آتی ہے مسنگ فگر کو کیلکولیٹ کرنا. کاسٹ آف گڈ سولڈ کے کوشچنز میں عموماً کچھ ایسی انفارمیشن دی ہوتی ہے کہ اگر اسٹریٹ اوے اس کو ہم لیں تو کاسٹ آف گڈ سولڈ کیلکولیٹ ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی, کوئی نہ کوئی فگر مس ہوتی ہے. اس کے لیے آپ نے ایکویشن کے رول کو سامنے رکھنا ہے. ایکویشن کا رول یہ ہے کہ کوئی ایک انفارمیشن اگر مس ہے تو ایکویشن کو الٹ پلٹ کر لو, وہ انفارمیشن ایکویشن کی ایک سائڈ پر لے آؤ اور گیون انفارمیشن ایکویشن کی دوسری سائڈ پر لے جاؤ, پلس کا مائنس, مائنس کا پلس کر دو تو آپ کے پاس مسنگ فگر کیلکولیٹ ہو جاتی ہے. اس کو کاسٹ اکاؤنٹنگ میں ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کے ارتھمیٹک لاجکس کو ٹچ کرنا چاہ رہا ہوں. آپ بتائیے 2 + 3 = 5. اوکے, اور اگر 2 کی فگر نہ دی ہو اور آپ سے کہے کہ بتائیے x, سپوز کرتے ہوئے 2 کو x کتنے کے برابر ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ 2 + 3 کی بجائے آپ x + 3 = 5 کہیں گے. اب x + 3 = 5 اگر ہے تو x کتنے کے برابر ہے؟ ایکویشن کی ایک سائڈ پر x کو ازیوم کر لیں اور 3 کو ایکویشن کی دوسری سائڈ پر لے جائیں. جب 3 ایکویشن کی دوسری سائڈ پر 5 والی سائڈ پر جائے گا تو مائنس ہو جائے گا, اور جب مائنس ہوگا تو 5 - 3 = x, یعنی کہ 2 آ جائے گا. اس طرح سے آپ اس اصول کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب مسنگ فگرز کو ٹریس کرنے کی کوشش کریں گے تو بالکل ٹھیک ٹھیک ریزلٹس تک پہنچیں گے. اس رول کو, ایکویشن کے رول کو ذہن میں رکھیے, بلکہ ابھی لکھیے, فوراً لکھیے 2 + 3 = 5 اور اس کے نچلی لائن میں لکھیے x + 3 = 5. ہو گیا. اور اس سے نچلی لائن میں لکھیے x = 5 - 3 اور پھر کیلکولیٹ کیجئے تو آ رہا ہے x = 2. اب یہ رول آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور کاپیز میں آپ نے لکھ لیا. اس رول کے مطابق آپ کو ایک مسنگ فگر کیلکولیٹ کر کے بتا دیتا ہوں اور پھر آپ پریکٹس کوسچن سالو کریں گے. تو پرابلم ہوگی تو ڈسکشن بورڈ آپ کے پاس موجود ہے. لائک آپ کو ڈائریکٹ مٹیریل کنزیومڈ نہیں بتایا ہوا, آپ کو ڈائریکٹ لیبر اور فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ بتائی ہوئی ہے اور ٹوٹل فیکٹری کاسٹ بتائی ہوئی ہے. ٹوٹل فیکٹری کاسٹ آسان ایگزامپل لیتے ہیں, 100 روپیز ہے. ڈائریکٹ لیبر کاسٹ 40 روپیز ہے اور فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ 15 روپیز ہے. ڈائریکٹ مٹیریل کنزیومڈ نہیں بتایا ہوا. اب آپ کیا کریں گے؟ ڈائریکٹ مٹیریل کنزیومڈ کو ایکسپوز کیجئے پلس 40 جو کہ ڈائریکٹ لیبر کی کاسٹ ہے پلس 15 جو کہ فیکٹری اوور ہیڈ کی کاسٹ ہے از اکول ٹو 100 جو کہ ٹوٹل فیکٹری کاسٹ ہے. اب اس ایکس کو کیلکولیٹ کر لیجئے. ایکس کے لیے آپ اکویشن کی لیفٹ سائڈ پر موجود گیون انفارمیشن کو اکویشن کی رائٹ سائڈ پر لے جائیں گے, پلس کا مائنس ہو جائے گا اور x از اکول ٹو 35 آ گیا. مسنگ فگر آ گئے. اب اسی کو
تھوڑا سا ایک اسٹیپ اور پیچھے جاتے ہیں. فرض کر لیں را مٹیریل پرچیز نہیں دی ہوئی ہمیں, اوپننگ اور کلوزنگ انوینٹری دی ہوئی ہے, را مٹیریل کی پرچیز نہیں دی ہوئی. اکویشن بنائیں, اوپننگ اسٹاک پلس پرچیز مائنس کلوزنگ اسٹاک از اکول ٹو مٹیریل کنزیومڈ 35. اوپننگ اسٹاک سپوزلی 10 روپیز دیا ہوا ہے اور کلوزنگ اسٹاک سپوزلی 5 روپیز دیا ہوا ہے. پرچیز نہیں دی ہوئی, معلوم کرنا پرچیز کتنی ہے. اب ذرا اکویشن کی دوسری طرف جائیں, پرچیز کو ایکس سپوز کرتے ہوئے, ایکس از اکول ٹو 35 مائنس 10 پلس 5 از اکول ٹو پرچیز. سو یہ رول میں نے آپ لوگوں سے ڈسکس کیا, اس رول کو ذہن میں رکھیے, پریکٹس کیجئے, اور پھر جو کوشچنز آپ کو مسنگ فگر کے دیے ہوئے کیلکولیٹ کیجئے, انشاءاللہ تعالی ٹھیک ٹھیک سالو کریں گے. لیں جی, یہ تھی آج تک کی باتیں جس میں نے آپ لوگوں کو کاسٹ آف گڈ سولڈ کی پریکٹس بہترین طریقے سے کروا دی. اب اس پہ آپ نے اپنا زور لگانا ہے, جتنا زور لگائیں گے انشاءاللہ تعالی اتنا زیادہ تھرو کریں گے. تو نیکسٹ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے جی میٹیریل کاسٹ کو ڈیٹیل سے. تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.